بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پی پی ایس سی میں اسلامیات کے لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار، آپ اس چینل پر مختلف موضوعات پر لیکچر سن رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو تاریخ اسلام کے جو لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے میں خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ریلیٹڈ آپ کا تعارف، جنگ جمل اور آپ کی خلافت کے حوالے سے ایک لیکچر آپ سن چکے اور آج اس کا دوسرا پارٹ ہے. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم جنگ صفین، جنگ نہروان اور اس سے متعلقہ دیگر جو معاملات ہیں، واقعات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. جنگ جمل جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے درمیان ہوئی، اس کے حوالہ پہلے سن چکے. اس کے بعد جنگ صفین یعنی 37 ہجری کہ کہتے ہیں کہ ابھی جنگ جمل کا خون خشک نہیں ہوا تھا اور ادھر حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیعت کا انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے یا پھر انہیں ہمارے حوالے کیا جائے. ابتداء میں دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی گئی. ابو مسلم خولانی چند آدمیوں کو ساتھ لے کر امیر معاویہ کے پاس مصالحت کی غرض سے گئے اور دونوں طرف سے خطوط بھی لکھے گئے، مگر ساری کوششیں ناکام رہیں کیونکہ حضرت امیر معاویہ اپنی ضد پر قائم تھے اور ساتھ ساتھ جنگ کی تیاری بھی کر رہے تھے. آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں ناچار کوفہ سے نکلنا پڑا اور آپ نے ابو مسعود انصاری کو، یہ نام ذہن میں رکھ لیں، ابو مسعود انصاری، ان کو کوفہ کا امیر مقرر کیا اور 80,000 کا لشکر لے کر آپ شام کی طرف روانہ ہو گئے. اس فوج میں یہ بہت اہم چیزیں ہیں، امپورٹنٹ سوال ہیں. تقریباً 70 بدری صحابہ اکرام تھے، 700 وہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت اختیار کی اور اس کے علاوہ 400 وہ صحابہ اکرام تھے جو دیگر مہاجرین اور انصار. تو اس حوالے سے اس لشکر کے اندر بہت سارے کبار صحابہ اکرام بھی شامل تھے. دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد زیاد بن نضر اور شریح ابن ہانی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہزار فوج دے کر آگے روانہ کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی لشکر لے کر روانہ ہو چکے تھے. ان کا مقدمات الجیش کا مطلب جو آگے ایک کوئی گروہ ہوتا ہے جو حالات کا جائزہ لینے کے لیے آگے بھیجتے ہیں گروہ کو اور لشکر کو، اس کو مقدمات الجیش، جیش لشکر کو کہتے ہیں، مقدمہ آگے والا لشکر. اس کو ابو الاور اسلمی کی قیادت میں بھیجا تو دونوں کا آمنا سامنا سوروم کے مقام پر ہوا. ابو الاور واپس چلا گیا اور امیر معاویہ کو حالات سے باخبر کیا، بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے حالات بتائے اور ان کی آمد کی خبر دی. یہ خبر پاتے ہی امیر معاویہ اپنی فوج کو لے کر فرات کے ساحلی علاقوں پہ قابض ہو گئے. ابو الاور کو 10,000 کا لشکر دے کر فرات کے پانی پر ان کو قبضہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ عراقی فوجیں پانی تک نہ پہنچ سکے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر شامی فوج کے قریب خیمہ زن ہوئے اور اتنی دیر میں شامی فوج پانی پر قبضہ کر چکی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو پانی کے حصول میں دشواری ہوئی. پہلے تو حضرت علی نے زبانی پانی کے لیے کہا کہ ہمیں پانی دیا جائے، مگر انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اس کے بعد آپ نے بزور طاقت پانی لینا پڑا آپ کو اور ابو الاور کو شکست ہوئی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو یہ نصیحت کی کہ آپ لوگ ان کا پانی بند نہ کریں اور جتنا آپ کو ضرورت ہے پانی لے کر واپس آ جائیں. 3 مہینوں تک
مصالحت کی کوشش ہوتی رہی، 3 مہینوں تک دونوں طرف سے مصالحت کی کوشش ہوتی رہی، مگر نتیجہ وہی نکلا جو پہلی جنگ کا تھا۔ جمادی الاول 37 ہجری کو، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، جمادی الاول 37 ہجری کو جنگ چھڑ پڑی اور جھڑپیں شروع ہو گئی، اور یہ جھڑپیں جمادی الاخر تک جاری رہیں۔ پھر رجب کا مہینہ آ گیا، رجب کے اندر جنگ چونکہ منع ہے، اس میں جنگ روک لی گئی۔ اس دوران بھی مصالحت کی کوشش ہوتی رہی۔ حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو امالہ باہلی حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، تو پھر آپ ان سے جنگ کیوں لڑتے ہیں؟ امیر معاویہ نے وہی جواب دیا کہ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے سپرد کیا جائے، ہم بیعت کر لیں گے۔ یہ بات جب حضرت علی تک پہنچائی گئی تو 20,000 فوجیوں نے قاتلین عثمان کا دعویٰ کر دیا، یعنی انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو قتل کیا ہے، تو ان کی فوج میں سے یا ان کے لوگوں میں سے اتنے لوگ باہر نکل آئے۔ اس طریقے سے پھر خون ریز جنگ چھڑ گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں 45,000 شامی فوجی جو تھے وہ مارے گئے، اور 25,000 عراقی جو تھے، یعنی حضرت علی کے جو لشکر میں تھے وہ کام آئے۔ تو گویا کہ بہت زیادہ دونوں طرف سے نقصان ہوا۔ لیلۃ الحریر میں فیصلہ کن جنگ کی تیاری کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کرنے میں مصروف تھے کہ فیصلہ کن جنگ کی جائے، مگر شامی فوجیں تھیں وہ پسپا ہو رہی تھیں، ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے، اب ان کے پاس لڑنے کی ہمت نہیں تھی، اور دوسری طرف عراقی فوجی بھی تھک چکے تھے مسلسل لڑنے کے بعد۔ لہٰذا حضرت عمر بن عاص نے ایک تدبیر کھیلی اور قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر میدان میں آ گئے اور کہا کہ ہم میں سے، یہ اب نام ذہن میں رکھ لیں عمر بن عاص، تو کہا کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو حق اور باطل سمجھتا ہے، تو ہم فیصلہ اس قرآن کے مطابق کرتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کو نیزوں پر اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ان کی جنگی چال ہے، لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ اگر بالکل انکار کرتے تو فوج میں پھوٹ پڑ جاتی، کیونکہ لوگ کہتے کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے، قرآن کا حکم نہیں مان رہے۔ لہٰذا یہاں بھی مجبوری کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننا پڑا، اور دونوں فوجوں میں تحکیم کے لیے ایک ایک آدمی کا انتخاب کیا گیا، معاہدہ لکھا گیا، اور معاہدے کے لیے جو 2 آدمی جن کا انتخاب کیا گیا، ایک طرف امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ عشری کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ عشری کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سادہ مزاج انسان ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ رائے تھی کہ ان کی جگہ کسی اور کو بھیجا جائے، مگر اس فوج میں سے ان کا نام بار بار آ رہا تھا، اور اس کے حوالے سے بھی فوج میں جو ہے وہ بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، اختلاف پیدا ہو سکتا تھا۔ تو یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ان کا نام بھیج دیا۔ لہٰذا جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو حضرت ابو موسیٰ عشری نے لکھا امیر المؤمنین حضرت علی، یہ لفظ لکھا، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم اگر ان کو امیر المؤمنین مانتے تو ہم یہ جنگ کی نوبت ہی کیوں آتی؟ لہٰذا حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اس کو کاٹ کر علی بن ابی طالب لکھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمت نہیں کرتا کہ آپ کا نام میں کاٹ دوں، تو حضرت علی نے خود اپنا نام کاٹ کر علی بن ابی طالب لکھ دیا، اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی فرمایا تھا کہ جب انہوں نے انکار کیا اور یہ اعتراض کیا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کو مانتے تو پھر یہاں تک نوبت کیوں آتی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی محمد بن عبداللہ لکھ لو محمد رسول اللہ کو کاٹ کر۔ تو حضرت علی نے عرض کی کہ حضور یا رسول اللہ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا، تو آقا علیہ السلام نے خود ہی پھر وہ نام لکھ دیا، اور وہی سنت آج حضرت علی نے بھی یہاں پہ پوری کر دی۔ لہٰذا دونوں حضرات دومتۃ الجندل کے مقام پر بحث و مباحثہ کرتے رہے۔ اب وہ لمبی تفصیل ہے، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، لیکن جو فائنل حتمی
انہوں نے رزلٹ نکالا کہ ان دونوں کو یعنی امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو کیا کر دیا، معزول کر دیا جائے اور نیا حاکم مقرر کر دیا جائے تاکہ خون خرابہ بچ جائے، امت کے لیے بہتر ہوگا۔ اب جب یہ فائنل کر کے لکھ کر فیصلے سنانے کے لیے آ گئے تو جو صحابہ کرام جنگ کا حصہ نہیں بنے تھے، غیر جانبدار تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ بھی فیصلہ سننے کے لیے آ گئے، سارے لشکر بھی موجود تھے۔ اب فیصلہ سنانے کی جب بات آئی تو حضرت عمر بن عاص جو تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے فیصلہ سنائیں۔ بہت سارے صحابہ کرام میں بھی اور جو دور اندیش لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو پہلے فیصلہ نہیں سنانا چاہیے، عمر بن عاص کو سنانا چاہیے، یہ ان کی کوئی چال ہوگی۔ لیکن حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے پہل کر سکتا ہوں، گویا کہ اس طریقے سے باتیں کی تو آپ کے ہوتے ہوئے میں جرأت کیسے کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، میں اپنے امیر حضرت علی کو اور امیر معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور کسی نئے امیر کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد عمر بن عاص نے کھڑے ہو کر اسی جگہ پر جو کہ لکھا تھا اس سے ہٹ کر، جو کہ معاہدہ تھا اس سے ہٹ کر، جو کہ ایک بات چیت فائنل ہو چکی تھی اس سے ہٹ کر یہ اعلان کر دیا کہ ابو موسیٰ اشعری نے اپنے امیر کو معزول کر دیا، میں بھی انہیں معزول کرتا ہوں اور میں اپنے امیر کو برقرار رکھتا ہوں۔ یہ سن کر ابو موسیٰ اشعری چلائے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری وہاں سے نکل گئے اور دور چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر شامیوں نے حضرت امیر معاویہ کو باقاعدہ اپنا امیر تسلیم کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے ایک جو بڑا چیلنج تھا وہ کیا تھا؟ خوارج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے فیصلے کے بعد اب ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے خلاف تیاری کر رہے تھے، اور امال کو آپ نے لکھا کہ ادھر فوج کو بھیجا جائے۔ مختلف امال نے فوج بھیجی اور اس دوران تقریباً 80,000 فوجیں جو تھی وہ وہاں پہ جمع ہو گئی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور معاملہ جو ہوا کہ جب یہ فیصلہ لکھا گیا تو وہاں سے حضرت علی کے گروہ سے کچھ لوگ نکلے جن کو خارج کا مطلب نکلنے والے، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ اس معاہدے کا انکار کر دیں، یہ تحکیم کا جو فیصلہ آپ لوگوں نے کیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت علی نے فرمایا بھئی دیکھیں، پہلے آپ لوگوں نے ہی اس کی حمایت کی تھی، میں تو اس کا انکاری تھا، اور اب جب ہو گیا تو آپ لوگ اس کا انکار کر رہے ہو۔ لہذا ان خوارج نے کہا حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ نے اس معاہدے کو نہ توڑا تو ہم آپ کے خلاف لڑیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا پھر اگر یہ معاملہ ہے تو تمہاری لاشیں خاک و خون میں تڑپیں گی۔ یہ جب بات ہو گئی تو خوارج نے آپ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور تحکیم کے اعلان باقاعدہ اعلان کے بعد خارجیوں نے عبداللہ بن راہب راسبی، یہ نام ذہن میں رکھ لیں، عبداللہ بن راہب الراسبی، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ اور اب ان کے عقائد کیا تھے کہ تحکیم ان الحکم الا للہ، یہ آیت پڑھتے تھے کہ حکم صرف اللہ کا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی معاملے میں کسی اور کا حکم ماننا یہ کفر ہے، ایک یہ بات تھی ان کی۔ اور کہتے تھے یہ تحکیم کا فیصلہ سننے والے ماننے والے یہ سب کافر ہیں، اور جہاد فرض ہو چکا ہے۔ یہ نظریات کو لے کر انہوں نے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہاں بھی اپنے جو ہیں لوگ بھیج دیے، اور یہاں سے پھر کوفہ سے بصرہ اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ جب کوفہ سے یہ نکلے اور نہروان کی طرف اجتماع کے لیے جانے لگے تو اس وقت ان کی تعداد 500 تھی۔ تو جو اس وقت کے والی تھے وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ابو الاسود دولی کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے کہا، مگر رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ گئے۔ راستے میں جو بھی ملتا اسے حکمین کے متعلق، حکمین یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے بارے میں پوچھتے، اگر وہ اس کا اقرار کرتا تو اسے قتل کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر امیر معاویہ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، بہت فوجیں اکٹھی کر لیں، 80,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا، لیکن اس دوران خارجیوں نے اتنے فتنے بپا کیے، بلا وجہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کو بھی نہ چھوڑا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن خباب کو قتل کیا، ان کی حاملہ بیوی اس کو ان کا پیٹ چاہ کر کے بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی بجائے نہروان کا رخ کر دیا
کہ اس فتنے کا پہلا کلا کما کیا جائے، کیونکہ اس نے بہت ادم مچا رکھا ہے۔ خارجی پہلے جمع تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پہنچتے ہی صف بندیاں شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حجت کے لیے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب وہ بہت ڈیٹیل ہے، ضرورت نہیں ہے اتنی تفصیل بتانے کی، اور آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے بندوں کے قاتلین ہیں ہمارے حوالے کرو۔ خارجیوں نے کہا آپ قاتلین کی بات کر رہے ہیں، ہم تو آپ کا خون بھی مباح سمجھتے ہیں، یعنی ہم تو آپ کو بھی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری اور قیس بن سعد انصاری کو، یہ دو نام ذہن میں رکھ لیں، ان کو مصالحت کے لیے اور بات چیت کے لیے بھیجا، مگر کوشش رائے گاں گئی اور کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت علی پھر خود تشریف لے گئے اور آپ نے ان کو ساری وہ باتیں یاد کروائیں، اور انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ وہ جو تحکیم کا فیصلہ تھا وہ ہم سے بھی غلطی ہوئی، ہم کافر ہو گئے، ہم نے کفر سے دوبارہ توبہ کی ہے، لہذا معاذ اللہ آپ بھی کافر ہیں اور آپ کفر سے دوبارہ توبہ کریں تو پھر ہم آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اس حد تک وہ آگے جا چکے تھے، تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ رائے گاں جاتے رہے۔ پھر آخری دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ایوب انصاری کو امان کا جھنڈا دے کر بھیجا، جس کے نیچے بہت سارے لوگ آ گئے۔ کچھ رئیس تھے اپنے ساتھ لے کر، کم سے کم 1000 وہ خوارج جو تھے تو طائب ہو کر حضرت علی کے جھنڈے تلے آ گئے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ کوفہ کی طرف واپس چلے گئے۔ اب عبداللہ راہب راسبی جو تھا اس کے پاس بہت کم لوگ رہ گئے، تو آخرکار 37 ہجری شوال کو دونوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ انہوں نے ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگا کر اس طریقے سے زور سے حملہ کیا اور خون ریز جنگ ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے اس جنگ کے اندر خوارج اس طریقے سے لڑے دلیری کے ساتھ کہ ان کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جاتے، وہ پھر اٹھ کر لڑنا شروع کر دیتے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی شجاعت اور بہادری کے سامنے وہ زیر ہو گئے، اور ایک ایک آدمی ان کا ہلاک ہو گیا، ساروں کا کلا کما ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے، اس دوران امیر معاویہ نے شام کے علاوہ مصر، اردن، فلسطین کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روز جنگوں سے امت کو بچانے کے لیے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور شام، مصر اور مغرب کا پورا علاقہ امیر معاویہ کو دے دیا تاکہ امت مزید جنگوں سے بچ جائے۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ خلیفہ برحق، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نہروان میں ذلت آمیز شکست کے بعد 3 خارجی انہوں نے فیصلہ کیا حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو قتل کیا جائے، دونوں حکومت کے اہل نہیں ہیں، لہٰذا انہیں اس عہدے سے ہٹایا جائے۔ لہٰذا عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو، اب یہ ذرا آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، 3 لوگ ہیں اور تینوں نے مختلف ذمہ داریاں لے لیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے کہا میں حضرت علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو، اور عمر بن بکر نے حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا کہ ہم ان کو قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ تینوں نے رمضان مبارک میں 40 ہجری کو ایک ہی دن صبح کے وقت، صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے وقت حملہ کا منصوبہ بنایا۔ عمر بن عاص اس دن نماز کے لیے آئے نہ تھے، ان کی جگہ دوسرا شخص آیا تھا، وہ مارا گیا۔ امیر معاویہ پر وار کیا گیا مگر وہ ترچھا لگا، جس وجہ سے بچ گئے، زخم آیا، بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز کے لیے نکلے، ابن ملجم نے اپنے ساتھی سمیت 40 ہجری کو 17 رمضان مبارک کو آپ پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ جودہ بن حبیرہ نے آپ کی جگہ نماز پڑھائی۔ لوگوں نے ابن ملجم کو گرفتار کر لیا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اسی ضرب کاری کی وجہ سے مارا جاؤں تو اس کے بدلے میں ایک ضرب سے قصاصاً اس کو قتل کرنا اور مسلح نہیں کرنا، لہذا خنجر اتنا زہر آلود تھا کہ آپ کو جب بچنے کی امید نہ رہی تو آپ نے حضرت امام حسن، حسین اور محمد بن حنفیہ کو اپنے پاس بلایا اور کچھ واعظ و نصیحت کی۔ جندم بن عبداللہ نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم حضرت امام حسن کی بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا میں آپ کو نہ بیعت کرنے کا کہتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ زخمی ہونے کے 3 دن بعد 21 رمضان مبارک، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، 21 رمضان مبارک آپ
خالق حقیقی سے جا ملے آپ شہید ہو گئے۔ امام حسن و حسین نے آپ کے کفن دفن کا اہتمام کیا۔ امام حسن مجتبی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ کے عزہ نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق، اور اسی روایت کو صحیح روایت کہا گیا ہے، کہ آپ کی عمر شہادت کے وقت 63 برس تھی اور آپ کی جو مدت خلافت ہے وہ 4 سال 9 مہینے ہے۔ تو یہ ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے حوالے سے دوسرا لیکچر۔ انتہائی اہم معلومات ہیں اور اتھینٹک معلومات ہیں۔ انشاءاللہ آپ بے دریغ اور بغیر کسی پریشانی کے یہ انفارمیشن جو ہے آپ شیئر بھی کریں، ان کو لکھیں بھی۔ یہ اتھینٹک بکس سے اکٹھی کی گئی ہیں، لہٰذا مزید چینل کو دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں دوستوں کی طرف۔ انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بہت اہم معلومات ملتی رہیں گی، انفارمیشن بھی آپ کو ملتی رہیں گی اور آپ کی تیاری بھی اچھے طریقے سے ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔